بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 79 ہے، اور اس سبق میں ہم باب الاقالہ کے متعلق اصول فصول اور اس باب کا خلاصہ بیان کریں گے، اور کتاب کی عبارت الاقالۃ جائزۃ سے لے کر وہذہ احکام البیع تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاصل اعمال الالفاظ علی مقتضیاتها الحقیقیہ۔ اصل یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے، اور مجاز کی طرف ضرورت اور دلیل کی بنا پر جایا جاتا ہے۔ اصل نمبر 2، الاسباب الشرعیۃ لمواجبها ولا معتبر بلوازم الموجب، کہ اسباب شرعیہ اس کا در و مدار یہ موجب پر ہے، یعنی بے ہبہ وغیرہ، کہ اگر ان پر موجب مرتب ہو تو یہ بھی نافذ ہوں گی، اور اگر بے ہبہ وغیرہ پر موجب مرتب نہ ہو تو یہ نافذ نہیں ہوں گی، اور موجب کی جو لوازم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل نمبر 3، اثبات التبع علی وجہ یستلزم بطلان الاصل باطل، کہ تبع کا بئیں طور اس بات کہ اس کی وجہ سے اصل کا بطلان لازم آئے تو یہ باطل ہے۔ اصل نمبر 4، الاقالۃ موضوعۃ لازالۃ الملک وثبوت الملک من ضروراتها والبیع موضوع لاثبات الملک وزوال الملک من ضروراتہ، کہ در حقیقت اقالہ موضوع کیا گیا ہے ملکیت کے زائل کرنے کے لیے، اور اس میں ملکیت ضرورتاً ثابت ہوتی ہے، اور بے در حقیقت ملکیت کے ثابت کرنے کے لیے موضوع کی گئی ہے، اور ضرورتاً اس میں ملکیت زائل ہوتی ہے۔ یعنی جب دو شخص اقالہ کرتے ہیں تو مشتری کی ملکیت مبیع سے زائل ہو جاتی ہے، اقالہ اس کے لیے موضوع ہے، اور بائع کی ملکیت وہ ثمن سے زائل ہو جاتی ہے، لیکن ضرورتاً مشتری کی ملکیت میں ثمن جبکہ بائع کی ملکیت میں مبیع داخل ہو جاتی ہے، اور بے اس کے برخلاف ہے کہ جب بے ہوتی ہے تو مشتری کی ملکیت میں مبیع داخل ہو جاتی ہے اور بائع کی ملکیت میں ثمن داخل ہو جاتا ہے، لیکن ضرورتاً مشتری کی ملکیت ثمن سے زائل ہو جاتی ہے اور بائع کی ملکیت جو ہے وہ مبیع سے زائل ہو جاتی ہے۔ اصل نمبر 5، الاقالۃ فسخ البیع بعد التمام بالتراضی لا بمقتضى ای خیار، کہ اقالہ جو ہے یہ بے کے بعد تمام فسخ کرنے کا نام ہے باہمی رضامندی سے، نہ کہ کسی خیار کے اقتضاء پر۔ اصل نمبر 6، الشیء لا یثبت الا فی محلہ، کہ کوئی چیز جو ہے یہ اپنے محل ہی میں ثابت ہوتی ہے۔ اصل نمبر 7، المعتبر فی صحت العقد انما هو تحقق الموجب دون لوازمها، کہ عقد کے صحت کے لیے موجب کے متحقق ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے لوازمات کا۔ یعنی اگر موجب متحقق ہوا ہے تو عقد درست ہے، اور اگر موجب متحقق نہیں ہے تو اگرچہ لوازمات مرتب ہو وہ عقد درست تصور نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 8، صحت الاقالۃ وبقاؤها تعتمد على بقاء المعقود عليه وهو المحل الذي ورد عليه العقد ولا عبرة ببقاء الثمن، کہ اقالہ کی درستگی کے لیے اور اس کے بقا کے لیے معقود علیہ کا باقی رہنا یہ ضروری ہے، اور معقود علیہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر بے وارد کی گئی ہے، اور اگر معقود علیہ ختم ہو جائے تو اقالہ درست نہیں ہو سکتا اگرچہ ثمن باقی رہے، کیونکہ ثمن کے باقی رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل نمبر 9، ما یمنع ابتداء الاقالۃ یمنع بقاءها، کہ جو چیز اقالہ کے لیے ابتداءً مانع ہے وہ بقاءً بھی اس کے لیے مانع ہے۔ یہاں سے ہم ائمہ ثلاثہ کے اصول بیان کرتے ہیں جو در اصل باب الاقالہ کے لیے بنیاد اور اساس ہے، اور باب الاقالہ کا سمجھنا ان اصول کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ ہے کہ اقالہ یہ فسخ کا نام ہے، بے نہیں ہے، البتہ تیسرے شخص کے حق میں یہ بے جدید ہے، جیسا کہ شفیع ہے، یعنی اگر اقالہ ہوا ہے تو شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ اقالہ کی بنیاد پر وہ شفا کریں۔ اصل الامام محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ ہے کہ الاقالۃ فسخ الا الا یجعل فسخا یجعل بیعا مجازا، کہ اقالہ یہ فسخ کا نام ہے،
اور اگر فسخ کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس پر بے کا مجازن اطلاق کریں گے۔ اصل الامام ابی یوسف قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ ہے کہ الاقالۃ بیع جدید الا الا یجعل بیعا فهو فسخ، کہ اقالہ یہ حقیقت میں بے جدید ہے، البتہ اگر بے بنانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں یہ فسخ شمار ہوگا۔ آتے ہیں اقالہ کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو اقالہ کو ہم نے کل 12 فصول میں تقسیم کیا ہے، جو کہ اس باب کا خلاصہ بھی ہے۔ تو فصل نمبر 1، الاقالۃ مثل الثمن الاول، کہ ثمن اول کی مثل کے عوض اقالہ کرنا تو یہ جائز ہے اصول کے موافق۔ فصل نمبر 2، الاقالۃ باکثر من الثمن الاول، ثمن اول سے زیادہ میں اقالہ کرنا تو اس میں اختلاف ہے، جس پر انشاءاللہ ہم عبارت میں بات کریں گے۔ یہاں پر بس صرف اتنی بات ذہن میں آ جائیں کہ جہات اتفاقیہ کون سی ہے اور جہات اختلافیہ کون سی ہے۔ فصل نمبر 3، باقل من الثمن الاول، کہ اگر اقالہ ثمن اول سے کم میں کیا جائے تو یہ طرفین کے نزدیک اقالہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بے ہے، یعنی طرفین اس کو فسخ شمار کرتے ہیں اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو بے شمار کرتے ہیں۔ فصل نمبر 4، بغیر جنس الثمن الاول، کہ پہلی بے جس ثمن پر ہوئی تھی اس ثمن کے جنس کے غیر کے ساتھ اقالہ کرنا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فسخ، جبکہ صاحبین کے ہاں بے ہے۔ فصل نمبر 5، مع زیادۃ متولدۃ منفصلۃ، کہ اقالہ اس صورت میں کیا جائے کہ مبی سے کوئی چیز جو ہے پیدا ہوئی ہے اور وہ چیز اس سے الگ ہے، تو اس صورت میں اقالہ باطل ہوگا امام صاحب کے ہاں، اور صاحبین کے ہاں یہ بے ہے۔ فصل نمبر 6، قبل القبض، کہ مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے اقالہ کیا جائے تو یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اتفاقاً فسخ ہے۔ فصل نمبر 7، بعد ہلاک الثمن، کہ ثمن کے ہلاک ہونے کے بعد اقالہ کرنا تو اس صورت میں اقالہ جائز ہے، کیونکہ اقالے کا دار و مدار جو ہے وہ معقود علیہ اور مبی پر ہے، نہ کہ ثمن پر۔ فصل نمبر 8، بعد ہلاک المبیع، مبی کے ہلاک ہونے کے بعد اقالہ کرنا تو یہ باطل ہے، کیونکہ اقالہ کے لیے یہاں پر محل جو ہے وہ معدوم ہوا ہے۔ فصل نمبر 9، ہلاک احد المبیعین فی المقایضہ، کہ مقایضہ یعنی دونوں طرف جو ہے وہ سامان ہے، اعیان کی قبیل میں سے اشیاء ہے، تو اگر مبیعین میں سے ایک ہلاک ہو جائے تو اقالہ درست ہے، کیونکہ دوسری جو چیز ہے وہ اقالہ کے لیے محل ہے۔ فصل نمبر 10، الاقالۃ فی سلم بعد ہلاک المال، کہ ہلاک مال کے بعد بے سلم میں اقالہ کرنا تو یہ درست ہے، کیونکہ محل موجود ہے اور وہ مسلم فی ہے۔ فصل نمبر 11، اقالۃ الصرف، کہ بے صرف میں اقالہ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ فصل نمبر 12، الہلاک بعد الاقالۃ قبل التراۃ، کہ اقالہ کیا جائے تو مبی اور ثمن واپس کرنے سے پہلے وہ ہلاک ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ اگر مبی ہلاک ہوئی ہے تو اس صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا، اور اگر ثمن ہلاک ہوا ہے تو اس صورت میں یہ اقالہ جائز ہوگا، کیونکہ محل موجود ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب الاقالہ، قال الاقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول لقوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما. قال فإن شرطوا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول. فإن حدث في المبيع عيب جازت الإقالة بأقل من الثمن الأول. یہ باب اقالہ کے بیان میں ہے، اور اقالہ جائز ہے بے میں ثمن اول کے مثل کے عوض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد کی وجہ سے کہ جس نے ندامت کرنے والے کی بے کا اقالہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لغزشوں کو معاف فرما دے گا، اور اس لیے کہ عقد دونوں کا حق ہے، لہذا دونوں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے عقد اٹھانے کے مالک ہوں گے۔ اگر کم یا زیادہ کی شرط لگائی تو شرط باطل ہے اور ثمن اول کے برابر واپس کرے گا۔ پس اگر مبی میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اقالہ ثمن اول سے کم میں جائز ہے۔ الاقالۃ جائزۃ فی البیع بمثل الثمن الاول، یہاں سے صاحب ہدایہ اقالہ کی مشروعیت بیان فرما رہے ہیں
کہ بے میں یہ اقالہ کرنا جائز ہے ثمن اول کے مثل کے عوض، اور اس کی مشروعیت پر انہوں نے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ من اقال نادما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، کہ جس شخص نے نادم کی بے کا اقالہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو فضیلت وارد ہوئی ہے، فضیلت مشروع کام پر وارد ہوتی ہے نہ کہ غیر مشروع پر۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بے کرنا اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان دونوں کا حق ہے۔ بائع جو ہے وہ ثمن کا مالک بن جاتا ہے اور مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے، تو جیسا عقد کرنے کا ان کو حق حاصل ہے، ایسی ہی اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان کو اس عقد کے ختم کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ شرط اکثر من، یہاں سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر متعاقدین نے ثمن اول سے کم یا زیادہ کی شرط لگائی تو یہ شرط باطل ہے، اور ثمن اول کی مثل کے عوض اقالہ کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا عقد 1000 روپے میں ہوا تھا اور شرط جو ہے 1200 کی لگائی گئی یا 800 کی لگائی گئی، تو یہ شرط باطل ہے، کیونکہ اقالہ جو ہے یہ عقد اول کے رفع کرنے کا نام ہے، اور عقد اول جو ہے وہ 1000 روپے میں ہوا ہے، نہ کہ 1200 یا 800 میں۔ ان حدث فی المبیع عیب، البتہ اگر مبیع میں کوئی عیب جو ہے وہ پیدا ہوا تو اس صورت میں ثمن اول سے کم میں اقالہ کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس صورت میں جو کمی ہے یہ عیب کے مقابلے میں ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، والاصل ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما إلا ألا يمكن جعله فسخا فتبطل، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هو بيع إلا ألا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا ألا يمكن فتبطل، وعند محمد رحمه الله تعالى هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا ألا يمكن فتبطل، لمحمد رحمه الله تعالى أن اللفظ للفسخ والرفع، ومنه يقال أقلني عثرتي فتوفر عليه قضيته، وإذا تعذر يحمل على محتمله وهو البيع، ألا ترى أنه بيع جديد في حق ثالث، ولا بيوسف رحمه الله تعالى أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي، وهذا هو حد البيع، ولهذا يبطل بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة، وهذه أحكام البيع۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اقالہ بائع اور مشتری کے حق میں فسخ ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کے لیے بے جدید ہے، مگر یہ کہ فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہوگا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ بے جدید ہے، اور اگر بے بنانا ممکن نہ ہو تو فسخ بنایا جائے گا، اور اگر فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو باطل ہو جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فسخ ہے، تاہم اگر فسخ کرنا ممکن نہ ہو تو بے شمار ہوگا، اور بے بھی ممکن نہ ہو تو باطل ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اقالہ کا لفظ یہ فسخ اور رفع کے لیے ہے، اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ میری لغزشوں کو معاف کر دیں، لہذا لغت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور جب حقیقت پر محمول کرنا متعذر ہو تو اس کے محتمل معنی پر محمول کیا جائے گا، اور وہ بے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ تیسرے کے حق میں بے جدید ہے؟ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ مال کا مال کے عوض ترازی کے ساتھ مبادلے کا نام ہے، اور یہی بے کی تعریف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سامان کے ہلاک ہونے کی وجہ سے باطل ہوتا ہے، اور عیب کی وجہ سے واپس کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شفع ثابت ہوتا ہے، اور یہ بے کے احکامات ہے۔ ان الاقالة فسخ، یہاں سے صاحب ہدایہ اقالہ کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے اصول بیان فرما رہے ہیں، یہاں پر بالاختصار ان کے اصول اور ان کے دلائل کو بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی اس پر بات کریں گے۔ تو امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اقالہ جو ہے یہ متعاقدین کے حق میں تو فسخ ہے، اور تیسرے کے حق میں یہ بے جدید ہے۔ مثلا شفیع ہے تو ابھی شفیع کے حق میں یہ بے جدید ہے، اگر متعاقدین اقالہ کرتے ہیں تو اس اقالہ کی بنیاد پر اس کو شفع کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر فسخ پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں یہ اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اقالہ یہ بے ہے، اور اگر بے بنانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں
فسخ پر محمول کیا جائے گا، اور اگر فسخ پر بھی محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اقالہ جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اس پر بے کی تعریف صادق آتی ہے۔ بے کی تعریف مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہے، اور یہ تعریف اقالہ پر صادق آتی ہے، لہذا اقالہ بھی بے ہے۔ اور تائیدات بھی ذکر فرمائی ہے کہ جیسے مبی ہلاک ہونے کی وجہ سے بے جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اور عیب کی وجہ سے مبی واپس کیا جاتا ہے، اور بے کی وجہ سے شفع ثابت کیا جاتا ہے، تو یہ احکامات بھی جیسے بے پر مرتب ہوتے ہیں اسے اقالہ پر مرتب ہوتے ہیں، جس سے ہمارے اس مذہب اور قول کو مزید تقویت ملی کہ یہ بے ہے حقیقتاً۔ البتہ اگر بے پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس کو فسخ بنائیں گے، اور اگر فسخ پر بھی محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اقالہ یہ فسخ کا نام ہے، اور اگر فسخ پر محمول کرنا متعذر ہو تو اس صورت میں بے پر محمول کریں گے، اور اگر بے پر بھی محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اقالہ لغت میں فسخ کرنے کو اور رفع کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی میں سے لوگ یہ جملہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اقلنی عثرتی، کہ میری لغزش کو معاف فرما دیں، یا دعاؤں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ میری لغزشوں کو معاف فرما دیں۔ تو جب حقیقی معنی اقالے کا فسخ کرنا اور رفع کرنا ہے تو اس پر محمول کریں گے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ الفاظ کو اس کے حقیقی مقتضیات اور معانی پر محمول کیا جائے، اور اگر حقیقی معنی پر محمول کرنا متعذر ہو تو اس صورت میں جس معنی کا احتمال ہے تو اس کی طرف جو ہے ہم رجوع کریں گے، اس معنی پر محمول کریں گے، تو وہ محتمل معنی جو ہے وہ بے ہے، لہذا اگر فسخ پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو بے پر محمول کریں گے۔ انشاءاللہ ان مذاہب اور دلائل کی آنے والے سبق میں بھی توضیح ہوگی، اور آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔